السلام علیکم جی، میرا نام عزیر الحق لودھی ہے اور میں مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل عزیر لودھی آفیشیل کے تھرو۔ آج کی اس نشست میں ہم 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، دا ٹیکسیشن پالیسیز فار بزنس مین ان پاکستان وچ از ناٹ پرٹیننگ اونلی ٹو ریئل اسٹیٹ بٹ وہ مختلف سیکٹرز کے اندر اور بھی ایکسپینڈ کرے گی۔ دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ بات کریں گے کہ THA4 راولپنڈی نے ڈائنامکس کو راولپنڈی کی ریئل اسٹیٹ کے کیسے چینج کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ بات کریں گے کہ FBR کی نئی ایویلیویشن جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق آئی ہے ان اسلام آباد، از اٹ وائبل اور ناٹ۔ سو دیز ول بی آر 3 ٹاپکس۔ ہمارے چینل عزیر لودھی آفیشیل کے تھرو ہم آپ کو گاہ بگاہ اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، پرٹیننگ اسپیسیفکلی ٹو DHA موسٹلی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ سو وٹ آئی بلیو از کہ پاکستان نیڈس اے ڈراسٹک، جو پورا کا پورا جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کے اندر بہت ڈراسٹک چینجز کی ہمیں ضرورت ہے، بیکاز جو کرنٹ ٹیکسیشن سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر اکارڈنگ ٹو SIFC اینڈ ادر آرگنائزیشنس کے جو ہیڈز ہیں ان کے مطابق پاکستان کے اندر بزنس کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی بھی انٹرپرینیور کوئی پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، سو دیر از نو سپورٹ فرام دی گورنمنٹ اور اینی ادر سیکٹر ان دس ریگارڈ۔ سو بزنس مین اپنی مدد آپ کے تحت اس بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے اندر اس کو مختلف قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں نہ صرف اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، بیکاز ہمارے درمیان میں کوئی بینکس وغیرہ نہیں ہوتے، نہ کریڈٹ کارڈز والا ادھر چکر ہے پاکستان میں۔ تو پھر جب ایک بزنس ایک سٹیج پہ آتا ہے، اس سٹیج کے بعد اس بزنس کی ٹیکسیشن کا بھی ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکسیشن کیسے کرنی ہے۔ سو ونس وی کم ٹو دا ٹیکسیشن سائڈ، سو پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ جو بزنس کی ٹیکسیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ کیسے کہ جو بھی ایک ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کے اوپر 29% کی ٹیکسیشن فکسڈ ہے، پھر اس کے اوپر 9 سے 10% کا ایک سپر ٹیکس ہے جس کے اوپر ابھی اسٹے چل رہا ہے بٹ اسٹل وہ آپ کو فائلنگ میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر 2% ہمارے لیبر کا ٹیکس ہوتا ہے اور تقریباً 4% کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری لیبر کی جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کا بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے۔ سو اٹ آل ایکومولیٹس اپ ٹو 45% آف آر انکم جو ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، کوئی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، جو ہماری پرائیویٹ ٹیکسیشن ہے، یعنی کہ جو میں نے پرسنل پیسہ کمایا ہے وہ اس کی علاوہ ایک ٹیکسیشن کی پالیسی ہے۔ سو انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ڈائریکٹ ٹیکسیشن، کارپوریٹ ٹیکس، سارا کچھ ملو کے ہم لوگ کو 60% کے قریب ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، جس کے اگینسٹ ہمیں بہت ہی زبردست فیسلٹیز ملتی ہیں پاکستان کے اندر۔ بٹ ان اینی کیس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن ہے اس کے اندر بجائے آپ کا آلریڈی ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اسی کو آپ ملک آؤٹ کرتے رہیں، اس کے بجائے آپ اپنی بیس بڑھانے کی کوشش کریں، جدھر جو آپ کے نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں وہ بڑھیں، تاکہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کی مزید پالیسیز نہ عائد کی جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ DHA4 راولپنڈی نے ڈائنامکس کیسے چینج کی ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ بیریا ٹاؤن آیا تھا اور اسلام آباد راولپنڈی کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ ہم وہاں سے کوئی ریئل اسٹیٹ بیچیں اور بیریا ٹاؤن میں ہم ریئل اسٹیٹ بھی لے لیں گے اور ساتھ اس کے اگر کوئی بچوں کی شادی وغیرہ ہے، کوئی پڑھائی ہے وہ بھی کر لیں گے مینیج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی کیش بھی بچ جائے گا۔ DHA4 راولپنڈی نے ایگزیکٹلی تقریباً وہی سٹانس لے لیا ہے راولپنڈی شہر کے لیے۔ وہ ایسے کہ اس ٹائم DHA4 راولپنڈی میں انسٹالمنٹس پہ ریزیڈینشیل پلاٹس ملنے شروع ہو گئے جن کی پوزیشن وقت سے پہلے آنی شروع ہوگی، اور DHA4 راولپنڈی ایک بہت بڑا کنیکشن بنا بٹوین DHA1 راولپنڈی اینڈ رنگ روڈ راولپنڈی، اور یہ کنیکشن اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر کمپلیٹلی فنکشنل بھی ہو جانا ہے۔ تو اس کنیکشن کے اندر جو بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہ نہ صرف فائنینشیل بینیفٹس لیں گے بٹ دوسری بات یہ بھی ہے کہ راولپنڈی شہر کے جو بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی اس کی طرف اس لیے بھی فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اگر اپنی ریئل اسٹیٹ بیچ کے اس طرف آتے ہیں تو ایک تو برانڈ بہت اسٹرانگ ہے، دوسرا انسٹالمنٹس پہ ہے، اور تیسرا ویلیو ایڈیشن بھی ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ تو اس طرح سے پنڈی شہر کی بہت ساری پبلک نے جو نیا ٹرینڈ بنایا وہ DHA4 راولپنڈی میں ریئل اسٹیٹ لینے کا بنایا۔ اور تیسری ہم نے بات کرنی تھی کہ FBR نے ریسنٹلی، یعنی کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو اٹس 12 آف دسمبر 2025،
تو ریسنٹلی FBR نے اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ کی ایویلیویشن ہے وہ اپنے ٹیبلز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، تھوڑا سا نہیں، میرا خیال ہے کافی زیادہ چینج کیا ہے. مثلا اگر ہم DHA 5 اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً 100 to 180% تک انکریز آیا ہے ان ویلیویشن آف پرائسز آف اسلام آباد پراپرٹی اکارڈنگ ٹو FBR. یعنی کہ اسی کے اوپر پھر آپ کی ٹیکسیشن ہوگی، جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کی لین دین کے دوران معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہوگا. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے اور ایکچوئل آن گراؤنڈ چیزوں کی طرف جانا چاہیے اور ٹیمز کو آن گراؤنڈ بھیجنا چاہیے جو کہ جا کے ایویلیویشن پراپرلی کر سکیں. اگر وہ زیادہ پیسے ہیں تو اس کو زیادہ کریں، کم ہے تو کم کریں. بٹ آئی تھنک کہ اس کے اندر کافی زیادہ ورک مزید کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اٹ از آلریڈی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہمیں کوئی مینیج کر رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو آلریڈی فیس ملٹیپل چیلنجز وائل ڈوئنگ آور بزنس. So I think FBR needs to revisit its evaluation for real estate in Islam Abad. تو آج کے لیے اتنا ہی. میرا نام عزیر الحق لودھی ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.